السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کرا دیں ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. چند روز پہلے جب ہم لاہور میں تھے تو ہمارے ایک مہمان نے ایک ذکر کیا ایک بات کا کہ چند باہر کی یونیورسٹیز، انہوں نے خاص طور پر مینشن کیا آسٹریا، جرمنی اور اٹلی، وہ پاکستان میں آ کے یونیورسٹیز لگانے والے تھے اور اس میں کچھ شاید ڈیلے ہے یا کچھ اس جو پلان تھا اس کو سائز میں چھوٹا کیا جا رہا ہے. تو وہ بات میرے ذہن میں اٹک گئی تھی. تو اسلام آباد ابھی ہمارا آنا ہوا تو میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ وہ کون ذمہ دار تھا اس کا اور وہ کیوں کٹی، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے. اس پہ تو بحث کرنا ہے، بات کرنا ہی ایسی بیکار کی بات ہے، صبح شام کرتے ہیں، بحث ہی نہیں اس پہ تو کوئی. لیکن جو اس کو تحقیق کر کے اور دیکھ کے مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ جو بات یونیورسٹیز کی ہوئی تھی ہائر ایجوکیشن کی ہے. اور تعلیم کی جو ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں غریب آدمی محروم ہے اور اس کو تعلیم نہیں مل رہی. میں سمجھتا ہوں کہ امیر آدمی بھی جو یہ اپنے بچے کو باہر بھیج کے پڑھا لیتا ہے امریکہ، لیکن یہ بھی کوئی زندگی تو نہ ہوئی. بچے نظروں سے دور ہیں آپ کے، آپ نے ملک سے باہر بھیجا ہوا ہے، لا تعداد زر مبادلہ آپ ملک سے نکال رہے ہیں. وہ جو بچے جاتے ہیں باہر پڑھنے کے اس میں سے 20-30% واپس آتے ہیں. تو ہم پڑھا لکھا کے تیار کر کے، اس دن مسز کسوری ہمارے پاس نے بھی یہ کہا کہ ہم پڑھاتے ہیں 17 برس لگاتے ہیں بچوں کو اور پھر ان کو باہر نکال دیتے ہیں. ہمارے پاس تو نہ ہیومن ریسورس ڈیولپ ہو رہی ہے، نہ ہم بلیم کرتے ہیں سیاستدانوں کو یا سیاسی حالات کو برین ڈرین کے اوپر، لیکن ہم تو خود پکا پکایا بچہ ولایت بھیج دیتے ہیں یا امریکہ بھیج دیتے ہیں یا یورپ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ پڑھو اور وہاں رہ جاؤ، کیونکہ یہاں تو تمہارے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اور بات ٹھیک ہے کہ جب ایک بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہاں واپس آئے تو اس کے لیے اپرچونٹی کہاں ہے، تو وہ نہیں واپس آتے. تو یہ ایک عجیب سی گردش ہے. اور پھر ہم جیسے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی لوگ باہر رہ گئے، وہ کہتے ہیں ہم آئیں کس چیز کے لیے. تو اس گردش میں پھنسے ہوئے. تو بات آ کے اٹکی ان یونیورسٹیز کی اور ان کا جو امپیکٹ تھا جس کی وجہ سے امیر کا بچہ بھی یہاں پڑھ سکتا تھا اور اس کے وسیلے سے، اس کے توسط سے غریب کا بچہ بھی یہاں پڑھ سکتا تھا. تو وہ پروجیکٹ کہاں رہ گیا، کیوں ہوا اور اس ہائی ایجوکیشن پہ افیکٹ کیوں آیا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے دعوت دی اور ہم بہت شکر گزار انہوں نے وقت نکالا. ڈاکٹر عطیہ الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ آئے. شکریہ. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، فیڈرل منسٹر، اور آپ لک آفٹر کر رہے ہیں تمام پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں جو انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور PhD لیول پروگرام. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب جو ہم نے ابھی بات کی یونیورسٹیز والی، وہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے آسٹریا، جرمنی، اٹلی اور چائنا، یہ 4 اور فرانس اور ساؤتھ کوریا انٹرسٹ شو کر رہا تھا اور سویڈن بھی شو کر رہا تھا. یہ جو پروجیکٹ تھا جہاں تک مجھے اطلاع ہے اس کو ابھی کہیں شروع ہو جانا چاہیے تھا. لاہور میں شاید بات ہو رہی تھی شروع ہونے کی. جی ہم لاہور رہ گیا. جی لاہور ایئرپورٹ جو پرانی ایئرپورٹ ہے جی وہ ہم نے لے لی ہے، اس کو ریفربش کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ اسلام آباد میں کامسیٹس کا کیمپس اور کراچی میں پاکستان مرین اکیڈمی ہاکس بے کی طرف جو وہاں پہ ایک کیمپس دیکھے تاکہ ماسٹرز کلاسز فوری طور پہ شروع ہو جائیں. تو یہ سب سے پہلے تھوڑا سا پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کانسیپٹ کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ جیسے کہ اسکول لیول میں آپ دیکھیں کہ آپ نے او لیول یا اے لیول آپ نے کہیں سے بھی کیا ہو، چاہے پاکستان سے، چاہے انگلستان سے، چاہے آسٹریلیا سے، اسٹینڈرڈ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کی ویلیو وہی ویلیو ہے کیونکہ اسٹینڈرڈ وہیں کا امتحان ہے، وہیں کی کوالٹی ہے. تو یہ میرا آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ ہم ایسے بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹیز پاکستان میں قائم کریں جس میں ریکٹر، فیکلٹی، کریکولم، امتحانی نظام اور ڈگریز بھی باہر کے ممالک کی ہوں، تاکہ آپ فوری طور پہ آپ کے ہاں، کیونکہ آپ کے ہاں ذہانت کی کمی نہیں ہے، آپ کے بچے الحمدللہ اتنے ہی اچھے ہیں، اس سے بہتر ہیں جو آپ کو باہر ملتے ہیں، لیکن ان کو وہ مواقع نہیں ملتے جیسے آپ نے کہا جو کہ باہر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ماڈل، کیونکہ آج ایک ہم نالج اکانومی کی بات کرتے ہیں جہاں علم سب سے بڑی طاقت بن گئی ہے اور قدرتی وسائل کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اور ایک میں چھوٹی سی مثال یہاں دیتا چلوں کہ سنگاپور جیسے ملک جس کی صرف 40 لاکھ آبادی ہے، اس کی جو ایکسپورٹس ہیں پچھلے سال وہ $360 ارب تھی، جبکہ پورے اسلامی دنیا کی ایکسپورٹس 57 ممالک، دنیا کا 70% تیل کا ذخیرہ، 1/4 آبادی، ان سب کی ایکسپورٹس ایک جگہ جمع کر لیں جس میں سارے آئل رچ اسٹیٹس بھی آ گئے، تو وہ اگر تیل کی اس کی ایکسپورٹس ہٹا دیں تو وہ $360 ارب نہیں بنتی. تو نالج
جو ہے علم جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے. تو یہ یونیورسٹیز جو ہم نے قائم کرنے کا پروگرام بنایا اور یہ 4 پروجیکٹس منظور ہوئی تھیں جس میں جرمنی، اٹلی، آسٹریا اور چائنا، اس میں جو ان کا دل تھا ان یونیورسٹیز کا وہ ٹیکنالوجی پارکس تھے کہ باہر کی صنعت جیسے سیمنز، ایرکسن، نوکیا، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں یہ آ کے یہاں پہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولیں یونیورسٹیز کے اندر. ٹیکنالوجی پارکس ہوں گے اور ان ٹیکنالوجی پارکس میں اچھا وہ کیوں کھولیں؟ ان کے یورپ میں بڑے مسائل ہیں اس وقت کیونکہ ان کے جو ینگ پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اتنی زیادہ ان کے برتھ ریٹ نہیں ہے اور جو بڑی عمر کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو وہ ڈیموگرافک پرابلم ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم آگے کس طرح کمپیٹیو رہیں گے. ہماری تو میجر پاپولیشن جوان ہے. ہمارے ہاں 55% اس وقت جو ہے وہ 19 سال سے کم عمر کے ہیں. 85 ملین افراد جو ہیں 19 سال کے. تو اس ہیوج ایک ڈیموگرافک ایڈوانٹیج بھی ہے لیکن ایک چیلنج بھی ہے کہ اگر ہم نے صحیح طرح سے تعلیم نہیں دی تو یہ بوجھ بھی بن سکتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم ایسی اس کو میں چیلنج تو نہیں، اس کو تو میں بے وقوفی کہوں گا. بالکل آپ کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ پڑا اور اس کے اوپر تیل ڈال کے تیلی دکھا دیں تو یہ تو بے وقوفی ہوئی. چیلنج تو کوئی. اور میں کتنے ہزاروں آئنسٹائن اور ابن سینا اور بیرونی پوشیدہ ہیں اس ینگ پاپولیشن میں. بس بات یہ ہے کہ ان کی جو کریٹیوٹی، جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے ایک اعلیٰ تعلیمی نظام سے جس کے تحت ہم ان کو نکھار سکیں اور پھر وہ مواقع دینے ہیں کہ یہ باہر نہ چلے جائیں بلکہ اپنے ملک میں رہ کے کام کرنے. تو یہ جو یونیورسٹیز جو ہم نے قائم کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا اس میں ہم نے کہا کہ ان کا ریکٹر ہوگا، ان کا کریکولم ہوگا، ان کا امتحانی نظام ہوگا اور ان کی ڈگریز ہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو بغیر باہر جائے ہوئے ڈگریز پاکستان میں ملیں گی. آپ نے 2 باتیں کی، ایک تو یونیورسٹی کا اسٹرکچر اور دوسرا یہ ٹیکنالوجی پارک. میں دونوں سمجھنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے فرمایا کہ جو یونیورسٹیز ہوں گی انشاءاللہ ان کے اندر جو آپ کا سٹاف ہے، جو ریکٹرز ہیں، وہ سب کچھ باہر سے آئیں گے. تو لیکن یہ جو ایک عرصہ دراز سے یہ یونیورسٹیز کھلتی رہی، وہ کہتی ہیں جی افیلیٹ آف سچ اینڈ سچ، جو اسی کی ریکگنائزڈ ڈگری وغیرہ ہے. ہاؤ از دس ڈفرنٹ؟ یہ اس سے بالکل مختلف ماڈل ہے کہ اس میں آپ کی صرف ریکگنائزڈ ڈگری نہیں ہے بلکہ ان کی ڈگری ہے. اب اس وقت جیسے کہ آپ تو یعنی کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جرمن یونیورسٹی سے، ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن سے ڈگری ملے گی یا پھر آسٹریا کا جو ہے تو وینا کی یونیورسٹی کی ڈگری ملے گی. تو وہی ایگزیکٹلی وہی نظام یہاں پر ہوگا اور اس سے ایکویولنس یا ریکگنیشن کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایگزیکٹلی سیم سٹینڈرڈز. تو ایکویولنس، کمپلیٹ ایکویولنس انہی کی ڈگری پاکستان میں ملے گی. تو ہم نے ہر ملک میں ایک کنسورشیم بنایا ہے یونیورسٹی کا. جیسے جرمنی میں 8 جو جرمنی کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کا ایک کنسورشیم بنا ہے. وہ کنسورشیم مل کر پاکستان جرمن یونیورسٹی لاہور میں قائم کرے گا. اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی جیسے چنگ ہوا ہے چائنا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے اور 6 اور یونیورسٹیز نے مل کر چائنیز کنسورشیم بنایا ہے جو کہ اسلام آباد میں قائم کرے گا. تو یہ جو ڈگری ہوگی یہ جیسے آپ نے کہا پاکستان جرمن یونیورسٹی، وہ جرمنی میں اگر آپ نے جو اس کنسورشیم کی ایشو، اس کنسورشیم کے جو یونیورسٹیز ہیں تو اس میں سے جیسے کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو برلن والا ڈگری دیں گے. اگر میکینیکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو جو ہے بون کی یونیورسٹی ڈگری دے گی. تو اٹ ول بی ڈیوائیڈڈ اکارڈنگ ٹو the one of the universities will become the guardian or will take responsibility of a department and ان سے ڈگری ملیں گی. اب ایک اور وضاحت چاہوں کیونکہ ایسے کارنامے تو ہمارے ہاں پہلے بھی کئی بار ہوئے. یہ جو یونیورسٹیز آپ نے چوز کی باہر، وہ یونیورسٹیز ہیں جو میں معذرت کے ساتھ کیونکہ دیکھنے والے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ یونیورسٹیز وہ ہیں جو کہیں سے ریکگنائز طریقے کی اچھی کس لیول کی یونیورسٹیز آپ نے چوز کی؟ ٹاپ رینک یونیورسٹیز. ایگزامپل اگر ہم جیسے کہ آپ جرمنی میں لیں تو ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن ہے، بون ہے، ہیمبرگ ہے، فائٹسبرگ ہے ایٹسیٹرا. ان کی جو ٹاپ ان ممالک میں 2 قسم کی یونیورسٹیز ہیں. ایک تو نارمل جنرل یونیورسٹیز ہیں اور ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی ہیں جو انجینئرنگ اور سائنس پہ فوکس کرتی ہیں. تو انجینئرنگ کے فیلڈ کے اندر جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، اسی طرح چائنا میں چنگ ہوا ہے، بیجنگ ہے اور دوسری یونیورسٹیز ہیں وہ لیے. اسی طرح آسٹریا میں وینا ہے، انسبرک ہے. یو ہیو ناٹ چوزن وہ جو بے نام گمنام یونیورسٹیز ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں. دیز آر ٹاپ یونیورسٹیز recognized. جی absolutely. they are among the top ranking universities in engineering across the world. اور یہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ تقریباً اب 25 یونیورسٹیز راضی ہو گئی ان کنسورشیا بنانے پر اور انہوں نے کنسورشیا بنائے اور پھر یہاں آ کے یہ کلاسز اس سال ہم چائنیز یونیورسٹی کی تو اس سال شروع کریں گے انشاءاللہ جو کہ ستمبر اکتوبر میں اسلام آباد میں شروع ہوں گی. اور باقی جو پروگرام ہیں اس کو 1 سال ہم نے آگے بڑھا دیا ہے. کیوں مطلب اس چیز کو آپ آگے کیوں بڑھائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ایک فائنینشیل کرنچ ہوا
آپ اس وقت جو حکومت کے پاس جو وسائل ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اقتصادی حالت اس وقت آپ کی کیا ہے. تو یہ 12 مئی کو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ پریزنٹیشن دی اسی سال, اور اس پریزنٹیشن کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے یہ تو طے کیا کہ ان یونیورسٹیز کو آگے ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے. لیکن بعد میں جب کیبنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا تو یہ بات طے ہوئی کہ ایک کیبنٹ کمیٹی بنا دی جائے اور وہ اس پورے پروگرام کو ریویو کرے کہ جو کاسٹ ہے اس کو کس حد تک ہم برداشت کر سکتے ہیں اور کس حد تک ہم اس کو اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام میں سمجھ سکتے ہیں. تو یہ کیبنٹ کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگز ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کو دیکھا ہے. انہوں نے طے یہ کیا ہے کہ اس معاملے کو, اس پوری یونیورسٹی کے پروگرام کو بڑھانا تو ہے آگے, لیکن اس کو ہمیں کرٹیل کرنا پڑے گا, اس کا سائز, تاکہ افورڈیبل ہو جائے. اور اس کے بارے میں اس وقت ہم دوبارہ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں اپنے فورن پارٹنر سے, جرمنی اور دوسرے کے ساتھ. یہ جو پروگرام پہلے منظور ہوا تھا اس کو اب ہم جو نئی جو صورتحال ہے, فائنینشیل سچویشن ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دوبارہ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں اپنے پارٹنر سے کہ صاحب اس کو وی ہیو ٹو اسٹارٹ آن اے اسمالر اسکیل. اچھا, اس کی افورڈیبلٹی کی آپ نے بات کی, اس میں بھی ایک سیکنڈ میں واپس آتا ہوں, لیکن میں جو دوسرا پہلو آپ نے کہا تھا اس کو ہم ختم کرتے چاہیں تاکہ سوچ ٹوٹ نہ جائے. ایک تو ہم نے یونیورسٹی کے اسٹرکچر کی بات کی, ٹیکنالوجی پارک کی بات کر رہے تھے. تو میں اپنی وضاحت کے لیے سمجھنا چاہوں گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ اس یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے گا, سپوزنگ جرمن کنسورشیم کا ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی کی کمپنیز اس ٹیکنالوجی پارک میں آ کے اپنے آفیسز, بزنسز, ریسرچ سینٹرز, نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے, اور کیونکہ یہ بچہ وہی ہے, ویسے ہی ہے جو ان کی اپنی یونیورسٹی سے اگر پڑھ کے نکلا ہوتا تو اس کی امپلائمنٹ تھی, اس میں اس کی کوالٹی وہی ہوگی, کیونکہ ان میں ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہوگا کہ یہ اس بچے نے ہمارے سسٹم آف تعلیمی نظام سے گزرا ہے, ہمارے امتحان پاس کیے ہیں, تو یہ ہمارے اسٹینڈرڈ سے پورا اترتا ہے, اور اس لیے یہ ہماری کمپنی کی جاب گارنٹی, تو اس کی جاب گارنٹی اور ٹیکنالوجی پارکس کے اندر پھر نئے جو پروڈکٹس, نئے پروسیس ڈیولپمنٹ کے اندر وہ انوالو ہو کے ریسرچ کے اندر, کیونکہ آج یہ کمپنیز جو ہیں, ہم پاکستان جیسے ممالک جو ہیں ہمیشہ 20 سال پیچھے رہتے ہیں, کیونکہ نئی پروڈکٹس باہر ڈیولپ ہوتی ہیں اور ہم بعد میں اپنے جو ہارڈ ارننگ سے اس کو خریدتے رہتے ہیں. تو اگر 20 سال کا ہی لیگ ہو تو آپ کے منہ میں گھی شکر. 20 سال کا لیگ تو ہمارے یہاں نہیں ہے, لیگ ذرا زیادہ ہے, کیونکہ اگر آپ سن 60 سن 50 کی انگریزی فلم دیکھیں تو جو ان کا طرز زندگی تھا یا جو چیزیں ان فلموں میں دکھتی ہیں وہ ابھی بھی ہمارے یہاں نہیں پہنچا, ہم تو ابھی صرف ان کی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ تو خیر چھوڑیے. اب بات جو آپ نے ابھی بھی اس یونیورسٹی میں اور بھی کچھ سمجھنا ہے کہ وہ جو پیمنٹ اسٹرکچر ہے, کاسٹ, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ از ویل. لیکن آپ نے افورڈیبلٹی کی بات کی تو میں تھوڑا سا ادھر ہاپ کر کے آتا ہوں. ہمارا اسپینڈ, ہمارے جی ڈی پی کا ہمیشہ یہ مذاق اڑتا ہے کہ پاکستان ایجوکیشن پہ نہیں کرتا, تو میں آئی وڈ لائک کہ آپ تھوڑا کلیریفائی کر دیں کہ اس کی ہم واٹ از آر اسپینڈ آن ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن, ہاؤ کین دے بی این افورڈیبلٹی ایشو آن. دراصل تعلیم پہ کبھی اس ملک میں ہم نے اس کو پرائرٹی نہیں دی, ہمارے ملک کی ترجیحات میں کبھی تعلیم شامل نہیں تھی. نہیں, لیکن اگر یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا اور یہ سب کچھ تھا تو یہ تبدیلی تو آئی تھی نا کہیں. جی بالکل, یہ ہائر ایجوکیشن پہ سب سے پہلے فوکس جو ہوا یہ پچھلے 5 سال میں جب یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا گیا سن 2002 میں, اور یہ سارے پلانز اپروو ہوئے, یہ سارے پلانز اپروو ہوئے اور یہ پیسے تھے. جی, تو پیسے دینا شروع ہوئے اور ایک میجر تبدیلی آنی شروع ہوئی اعلیٰ تعلیم میں. لیکن اگر آپ ٹوٹل ایجوکیشن بجٹ دیکھتے ہیں تو اب بھی 0.2% سے کم ہے ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے. جو ابھی مالی سال ختم ہوا ہے 0.19% ہے ہمارے جی این پی کا, جو آپ کو سب سہارن افریقہ سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. جبکہ آپ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ اپنے بہت بڑے جی این پیز کا 2 سے 3% خرچ کر رہے ہیں. چلیے ہم ان سے مقابلہ نہیں کرتے, لیکن سب سہارن سے مقابلہ نہ کریں تو بہتر ہے. بالکل, ہم کم از کم ان سے تو بہتر ہوں. لیکن میں ابھی بھی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا, اور میں معذرت کروں گا اگر میں آپ کو کسی پولیٹیکل سپاٹ پہ ڈالوں, حالانکہ اس شو میں ہم سیاسی باتیں نہیں کرتے, لیکن بات میں تھوڑی سی چبھ رہی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی چبھ رہی ہوگی. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ 5 سال پہلے ہائر ایجوکیشن, یہ جو آپ یونیورسٹیز والا پروجیکٹ ہے یہ کب اپروو ہوا؟ پچھلے بار یہ کوئی جی ہاں, اس کو قریباً جو PC1 جو پاس ہوئے ہیں اس کے کوئی 5-6 مہینے پہلے اس کے PC1 منظور ہوئے ہیں ان 4 یونیورسٹیز کے, یعنی اسی سال میں اپروو ہوئے. جی, اباؤٹ اینڈ آف لاسٹ ایئر. جی, تو I don't do this on the show but I'm having to do this. یعنی جو سرکار گئی ہے وہ اپروو کر گئی تھی اس کو, آپ کی یونیورسٹیز کے بجٹ کو. جی, جو PC1 منظور ہوئے ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کے دوران. انٹرم گورنمنٹ کے دوران. تو
اب ہمارا بجٹ کو کیا ہوا کہ اب آپ کے پاس وہ افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا نظام جس میں ہم یونیورسٹیز بنا کے ہم بچوں کو یہاں پڑھا سکتے ہیں، زر مبادلہ یہاں روک سکتے ہیں. بہت زیادہ جی زر مبادلہ کا جو معاملہ ہے، آپ دیکھیے کہ جیسے کہ برطانیہ اس وقت ہمارے 11,000 اسٹوڈنٹ ویزا ہر سال دیے جاتے ہیں اور 25 ارب روپے صرف ہمارا جو پیرنٹس ہیں، والدین جو ہیں، 25 ارب روپے سالانہ برطانیہ بھجوانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیوشن فی ہوئی نا، جو ٹیوشن فی اینڈ لیونگ ایکسپینسز اباؤٹ 25 بلین روپیز. اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوسرے ممالک کو دیکھیں تو ہر سال تقریباً میرے اندازے کے مطابق تقریباً 80 ارب روپے آپ کے جو والدین ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو باہر بھجوانے کے لیے، کیونکہ ہم بین الاقوامی معیار کی تعلیم ابھی تک پاکستان میں نہیں دے پاتے. یونیورسٹیز بات صرف یہ نہیں ہے، اس بات پہ میں پریشان ہوں. ہم 80 ارب روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے کہ جاؤ ان کی اکانومی میں کام کرو بیٹا، ان کے لیے ترقی کرو، ان کو ترقی کرو، اور ہمارے پاس جو 80 ارب روپے خرچ کیا اس میں سے 10-12 ارب کا بچہ واپس آ جاتا ہے. بالکل. باقی 50-60 تو وہیں جا کے ان کے لیے کام کرتا ہے. اور یہ یونیورسٹیز جو ہیں اس لحاظ سے یہی دس واز دی آئیڈیا کہ یہاں پہ ہم قائم کرتے ہیں تو بین الاقوامی معیار کی تعلیم یہاں پہ ہوگی. اس سے نہ صرف باہر کے بچے یہاں نہ شروع ہوں گے. مڈل ایسٹ میں وہ خاصے پریشان ہیں کہ ہم کہاں بھیجیں بچے. امریکہ یورپ بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے بچے خراب ہو جاتے ہیں. تو یو وڈ ہیو این انورٹ فلو آف اسٹوڈنٹس. اور پھر انکم بھی آپ کے پاس. یہ پیسہ بھی میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے، میں جاہل قسم کا آدمی ہوں. یہ 80 ارب مجھے ذرا کروڑوں میں بتائیں کتنے ہوتے ہیں؟ You have a billion which is کتنے سارے کروڑ، کتنے ہزار کروڑ ہوئے؟ مطلب 800 کروڑ ہو گئے. 800 کروڑ جی کہ 80 جو پیسہ ہم باہر بھیج رہے ہیں اپنے بچوں میں 800 کروڑ روپے. جی. اور اس یونیورسٹیز کو بنانے کے لیے آپ کا بجٹ کتنا تھا سر؟ یہ جو تھا یہ 40 ارب روپے فی یونیورسٹی 10 سال میں بنتا. تو 10 سال میں مطلب 4 ارب روپے فی سال آپ سمجھتے فی یونیورسٹی. تو اگر یہ 80 کو کنسٹرکشن وغیرہ سب شامل ہے. 80 کو اگر ہم 10 سے ڈیوائڈ 20 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ حساب آتا ہے. یہ حساب آتا ہے ایبسولوٹلی. یعنی کہ یہ ساری یونیورسٹیز جو ہیں اس سے آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ زر مبادلہ بچتا ہے بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کے پاس بین الاقوامی لیول کی تعلیم اور پھر ان کے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سینٹر یہاں قائم ہو جاتے ہیں جس سے آپ نئے پروڈکٹس اور پروسیسز اپنے یہاں بنانا شروع کرتے ہیں. انڈائریکٹ ایڈوانٹیج پہ تو یہ پہنچا ہی نہیں ہوتا، میں ڈائریکٹ پہ اٹکا ہوا. جی یہ بچا. اس کے بعد اس کا جو پیمنٹ میکنزم ہے، ٹیوشن فی جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کی ٹیوشن فی کتنی تھی آپ کی یونیورسٹی کی؟ اس میں جو کہ یہاں پہ پاکستان میں جو اچھے یونیورسٹی جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جیسے لامس ہے یا GIK ہے تو فی لیول ہم اتنا ہی رکھتے کیونکہ ہم نے نظام ایسا لے کر آئے تھے کہ اس میں امتحان جو بچہ پاس کر لے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، اس کو پوزیشن گارنٹیڈ ہو جائے اس یونیورسٹی میں. اس پہ میں بھی آتا ہوں. لیکن ٹیوشن فی اگر تقریباً $7,000 $7,000 اور یہ تقریباً وہی ہے جو ابھی ہم لمس میں پے کرتے ہیں سالانہ، تقریباً اتنی ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی یہ بات اٹک گئی تھوڑی سی مجھے، تو اس پہ تھوڑی سی ہم اور بات کریں گے سمجھنے کے لیے کہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب افورڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجیے ہمارے ساتھ. پروفیسر عطیہ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ تعلیم کا معاملہ ہے تو جائیے نہیں صرف بات کرتے ہیں. Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. The new Samsung Soul with a magical touch window. I know sometimes you feel no hope. Ooh, I got it. Your music. We got the magic. I got it. You got it. Your messages. We got the magic. I got it. You got it. Your video and pictures. Whatever you can imagine, all in a magical touch. We got that magic. We got that magic. اگر تمہیں ہماری بیٹی کا ہاتھ چاہیے تو پہلے اتنی دولت کماؤ کہ تم ہمارا اسٹیٹس میچ کر سکو. میچ کرنا ہے تو پہلے اسکریچ کرو پھر میچ کرو. اب پیش ہے ہیرو پاکستانی کا اسکریچ اینڈ میچ کارڈ. بس 30 روپے کا کارڈ خریدیں، پہلے اسکریچ کریں پھر انعامی رقم کو میچ کریں. میچ ہونے کی صورت میں فوری کیش کریں. 10 لاکھ روپے تک کے بمپر پرائزز اور لاکھوں روپے کے کیش انعامات. یاد رکھیں ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہیرو پاکستانی کارڈ خریدیں. آپ کی جیت ملک کی جیت.
खेलोगे तो जीतोगे। हीरो पाकिस्तानी का स्क्रैच एंड मैच कार्ड। The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures. All in a magical touch. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. ان کے مہمان سے رہنے کا بہت شکریہ پروفیسر عطا الرحمان صاحب، چیئرمین ہائی ایجوکیشن کمیشن، فیڈرل منسٹر ہیں. ان کی ذمہ داری ہے اعلیٰ تعلیم، جو کہ گریجویٹ، بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی کی تمام ملک کے اندر. جو بات انہوں نے کہی ہے مجھے وہ اٹک گئی ہے بڑی زور سے کہ ہم 80 ارب روپے پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، اور وہ 80 ارب روپے جو مجھے دکھ رہے ہیں وہ یوں کہ ہم بچے وہاں پڑھا کے ان کی انڈسٹری، ان کی اکانومی میں ڈال دیتے ہیں کہ جاؤ اب ان کی ترقی میں کام کریں، کیونکہ وہ بیشتر بچہ واپس نہیں آتا. جو یونیورسٹیز یہاں بنانے کی بات ہو رہی تھی وہ اب شاید اس کے لیے کچھ افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے، شاید پیسے اب نہیں ہیں تو وہ تھوڑا اس کو اسکیل ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ اتنا نہیں کریں گے جتنا پہلے کرنا تھا. اب اس کا مطلب سیاسی زبان میں کیا ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا. آپ نے فرمایا کہ $7,000 میں سالانہ میں یہ ڈگری مل رہی تھی آپ کو جرمنی، فرانس، اٹلی، چائنا وغیرہ کی. تو جناب جو بچہ برطانیہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے اس کا سالانہ کاسٹ کیا ہے؟ اس سے 3 گنا زیادہ ہے. امریکہ میں بھی اتنی ہے، جی ہاں، فرانس میں بھی اتنی ہے، ہر جگہ 3 گنا 4 گنا 5 گنا ڈیپینڈ، کم سے کم 3 گنا. جی ہاں. تو وہ جو 80 ارب تھا اس کو پہلے تو 3 سے ہم اڑاتے ہیں. جی جی. تو بچا یہ تقریباً 25-26 جی جی. تو ایک تو یہ بچتا تھا. جی جی بالکل. تو پرابلم کیا ہے سر؟ بیسکلی میں معذرت کروں گا اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں تو نہ دیں، کیونکہ ہم سیاسی بحث میں ہمارا مقصد نہیں ہے. آپ کہہ رہے نہیں دینا تو میں خاموشی سے. بیسکلی یہ طے ہوا ہے کہ اس پروگرام کو امپلیمنٹ تو کرنا ہے، لیکن جو پہلے 8 سال کے اندر اس کو ایٹ اے کرٹیلڈ کاسٹ، اس کو بجٹ کم کر کے، جس میں 5,500 اسٹوڈنٹ کے بجائے تقریباً 2,500 اسٹوڈنٹ اس میں انیشلی انرول کیے جائیں گے اس یونیورسٹیز میں، اور ان کے اندر جو ٹیکنالوجی پارکس اور پی ایچ ڈی پروگرامز کو برقرار رکھا جائے گا. ماسٹرز پروگرام بھی زیادہ تر برقرار رہیں گے، لیکن بیچلرز کو اڑا دیں گے، لیکن بیچلرز کو کم کر دیں گے. تو سر بیچلرز ہی تو ہے جہاں پہ اس 80 میں سے 60 تو بیچلر پہ خرچ ہوتا ہے نا. جی. جو بچہ بیچلر کرنے جاتا ہے وہ ماسٹر پی ایچ ڈی تقریباً اپنی کاسٹ پہ کرتا ہے، وہ وہاں کا ہو چکا ہوتا ہے. جی جی. یہ 80 میں سے 70 بیچلر پہ خرچ ہوتا ہے. جی میرے خیال سے اتنا ہی ہوتا ہوگا تقریباً اندازاً، اگر محتاط اندازاً، پھر وہ نوکری کرنے لگتا ہے، پیسے کمانے لگتا ہے. زیادہ تر جو ہے انڈر گریجویٹ لیول انڈر گریجویٹ. تو اگر ہم یہ بنا دیں فوری طور پہ تو ایکچولی تو جیب سے کچھ بھی نہ جائے. جی ایکچولی شاید بچ جائے. جی اس کو اصل میں جو بنانے میں 4-5 سال تو ویسے لگیں گے، کیونکہ آپ کو کنسٹرکشن کرنی ہے، ان ہاؤس یونیورسٹیز ہوں گی. اسی لیے ماسٹرز پروگرام ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جلد سے جلد شروع کر دی جائیں. تو ایک یونیورسٹی اس سال اور باقی 3 یونیورسٹیز کے اگلے سال ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرام شروع ہو جائیں گے ان ٹیمپرری کیمپس. معذرت کے ساتھ جی بیچلر سے کیوں نہیں شروع کیا جائے؟ جہاں سب سے زیادہ ہمارا پیسہ باہر نکل رہا ہے وہاں سے کیوں نہیں کیا جائے؟ کیونکہ جو باہر کے ممالک کے جو ممالک ہیں ان کا دلچسپی یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی پارکس قائم ہو اور ان کی انڈسٹریز یہاں آ کے مستفید ہو سکیں ایسے لوگوں سے جو پاکستان سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کر کے نکلے ہیں، اور وہ پھر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے پروڈکٹس قائم کر سکیں. بیچلرز جو ہے وہ لانگر ٹرم پروگرام ہے جس میں جیسے کہ 5 سال کا انٹیگریٹڈ پروگرام ہوتا ہے یورپ میں اب ماسٹرز کا. تو اٹ ٹیکس 5 years before you have the output. So that is a longer term program. تو اس کے لیے آپ کو ان ہاؤس فیسلٹیز ساری کنسٹرکشن، ماسٹرز تو آپ یو کین اسٹارٹ وتھ اسمال انسٹیٹیوٹ، بٹ فار بیچلرز کے لیے آپ کو پوری کنسٹرکشن کرنی پڑے گی اور وہ سارے وہاں پہ. یہ ابھی بھی میں اس پہ اٹکا ہوں، پھر میں ایک سیکنڈ میں واپس آتا ہوں. ابھی اگر آپ یونیورسٹی میں بیچلر پروگرام آپ نے کہا $7,000 کا سپوزنگ ہے، جو غریب آدمی وہ کہاں فٹ ہوتا ہے سارے کیس میں؟ جیسے میں نے کہا اس میں سے جو فیس سے پیسہ آئے گا اس کا 80% پیسہ واپس اسکالرشپس میں یونیورسٹی کو. تو اگر آپ میرٹ پہ آ گئے، آپ میرٹ پہ آ گئے فرض کریے، یونیورسٹی پے کرتی ہے، تو پھر یونیورسٹی نے گارنٹی کر دیا کہ آپ کو ہر حال میں چاہے فی دے سکیں یا نہ دے سکیں آپ کو یونیورسٹی میں جگہ ہے. اور پھر کس حد تک فی ویور ہوگا وہ ایک مینس کمیٹی ہوگی جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ 100% فی ویور یا 80% یا 50% ویور. تو اگر میرٹ پہ آ گیا اس کی
داخلہ اور اس کی وہ گارنٹی ہو گئی. جی جی ٹھیک ہے. تو اگر یہ گارنٹی, اب تو میں سے بہت شدید پھنس گیا, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ماسٹرز کا پروگرام پہلے شروع کیا جائے, لیکن اس ماسٹرز کے پروگرام میں وہی جائے گا جو اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہے. جی. جو غریب آدمی جو ذرا کم یونیورسٹی, آپ کے پاس اس وقت بہت سی انجینئرنگ یونیورسٹیز موجود ہیں جن کی کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ مناسب ہے. لیکن غریب آدمی تو اس میں نہیں جا رہا نا. جو جیسے این ای ڈی ہے, آپ کے نسٹ ہے, آپ کے پاس یو ای ٹی لاہور ہے اور دوسری انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, تو انڈر گریجویٹ آؤٹ پٹ تو آپ کی آلریڈی خاصی حد تک ہے اور معیار بھی خاصے ٹھیک ٹھاک ہیں, بہت زیادہ خراب معیار نہیں ہے. ایسا ہے کہ ان یونیورسٹیز میں آ سکے گا. اس کے لیے ہم ایک پریپریٹری پروگرام ساتھ ہم کر رہے ہیں. جو ماسٹرز میں جائیں گے تو ان کو ایک پریپریٹری پروگرام کرنا پڑے گا تاکہ بیفور دے انٹر انٹو دا فارمل ایم ایس پروگرام. تو اسی طرح جو ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اور وہ میں زیادہ اس پہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ آپ ناراض نہ ہو جائیں گے, لیکن میں ابھی تک اس بات پہ اٹکا ہوا ہوں کہ جو ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں انڈر گریڈ کے اوپر, اور پیسے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا بچہ ضائع, ہم ان کو پیسے پے کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ لے جاؤ یہاں سے, وہ مجھے بڑا سخت طریقے سے کاٹتا ہے نا, وش کی ہونا. لیکن چلیے ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو بات ان یونیورسٹیز کی ہوئی. سر, ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ یہ تو ایک پروجیکٹ ہے. اوور آل یونیورسٹیز کون کون سی آپ کے انڈر آتی ہیں اور ان کے لیے آپ نے پچھلے 4-5 برس میں کیا کیا؟ جی, اس میں کوئی 4-5 اہم چیزیں ہم نے کی ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو پروگرام ہے وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہے. آپ کے ہاں اس وقت کوئی 17,000 اساتذہ ہیں, لیکن صرف 3,500 کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے. تقریباً 3/4 اب اساتذہ جو آپ کی یونیورسٹیز میں ہیں they are not adequately qualified to work in the universities, کیونکہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے کسی یونیورسٹی میں داخل ہونے کا, سوائے چند ایسے مضامین جیسے آرکیٹیکچر یا فائن آرٹس یا اس طرح کے مضامین جو ہیں. تو ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام ہے, پہلے یہ تھا کہ 20, 25, 30 اسکالرشپس مل جاتی تھیں جس کے تحت برٹش کاؤنسل یا کامن ویلتھ یا ادھر سے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہمیں جرمنی یا فرانس یا یو کے یو ایس اے پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو وہ وظیفے دیں, ہمیں اپنے پیسے اپنے بچوں پہ لگانے ہیں. تو اس لیے بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہم نے اسکالرشپس دینا شروع کی. تقریباً 2,600 اسٹوڈنٹس کو اس وقت پی ایچ ڈی لیول کی اسکالرشپس, ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی لیول کی اسکالرشپ مل چکی ہیں, جو کہ یورپ اور امریکہ میں اس وقت پڑھ رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا فل برائٹ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے جو کہ ایچ ای سی اور فل برائٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے. یہ بچے واپس کیسے آئیں گے؟ ان کے لیے ہم نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ یہاں پیدا کی ہے. اس میں ہم نے 4-5 چیزیں کی ہیں. ایک تو ہم نے سیلری سٹرکچرز بہتر کر دیے ہیں. آج پاکستان دنیا کا غالباً پہلا ملک ہے کہ ایک ٹینیئر ٹریک سسٹم جو ہم لے کر آئے ہیں, جو کہ پرفارمنس بیس سسٹم ہے, کہ ایک پروفیسر کی سیلری ایک فیڈرل منسٹر کی سیلری سے 4 گنا زیادہ ہے. سو 4 times that of a federal minister. پھر ہر اسٹوڈنٹ کے پاس, جو کہ آپ ہیں بیسکلی. No, I don't get any of that. I work honorarily. Secondly, ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ایک ڈیجیٹل لائبریری کے تحت 45,000 کتابیں, ریسرچ مونوگرافس اور 23,000 بین الاقوامی جرنلز فریلی اویلیبل ہیں. تیسرے, ہم نے ریسرچ گرانٹ سپورٹ پروگرام بہت بڑے پیمانے پہ لانچ کیا ہے. کتھا کلامی ہوگی. میں ان کی بات کروں جو لوگ آپ نے باہر اسکالرشپ سے پڑھنے بھیجے ہیں, انہی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو انیبل کرنے کے لیے کہ جب وہ واپس آئیں, کیونکہ ریسرچ انوائرمنٹ دے رہے ہیں, انوائرمنٹ دے رہے ہیں تاکہ انوائرمنٹ میں سیلری ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑی چیز کہ سائنس از فن, ریسرچ از فن. کوئی وعدہ کروایا ہے؟ ہاں نہیں, بانڈ تو ہوتے ہیں, لیکن بانڈ تو پہلے بھی لوگ ہوتے تھے, وہ پھاڑ کے پھینک دیتے تھے, وہ پھر آپ لڑتے رہیں 10 سال تک, بانڈ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بانڈ تو ہوتے ہیں, ابھی بھی ہم کرواتے ہیں, لیکن اصل چیز بانڈ نہیں ہے. اصل چیز یہاں پہ وہ انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو دے شوڈ انجوائے اینڈ دے شوڈ ہیو فن اینڈ فیل دی ایکسائٹمنٹ آف ڈوئنگ کٹنگ ایج ریسرچ. اصل چیز بانڈ ہی ہے, لیکن وہ کاغذ والا بانڈ نہیں, وہ اپنی زمین والا بانڈ ہوتا ہے. بالکل, اگر وہ بانڈ ہو تو انسان آیا تھا. ایک کال ہے بدر صاحب کی کراچی. السلام علیکم بدر صاحب. جناب فرمائیے. میں پروگرام سن رہا تھا آپ کا. ہیلو. جی فرمائیے. جی سر, یہ جو بات کر جی فرمائیے. یونیورسٹیز دے آر ٹرائنگ ٹو سالو دا پرابلم, دے شوڈ سالو دا کاز آف دا پرابلم. یہ جو ہمارے بچے اسکولوں کے نکل کے پڑھتے ہیں, ان کی آپ کوالٹی آف ایجوکیشن دیکھیں کیا ہے, اور پھر دیکھیں ان کے کوالٹی آف ٹیچر کیا ہے. دا کوالٹی آف ایجوکیشن ول ڈائریکٹلی ریفلیکٹ دا کوالٹی آف دا ٹیچر. اب میجورٹی کا اسکول بچے جو پڑھتے ہیں غریبوں میں, کسی نے بڑا صحیح کہا تھا کہ یار 1 کلاس اسٹوڈنٹس لے کے 1 کلاس ریزلٹ دینا کوئی کمال نہیں ہے. مزہ تو اس میں ہے کہ آپ 3rd کلاس اسٹوڈنٹس لیں اور پھر آپ 1 کلاس ریزلٹس دیں. تو
اسکول کے لیول کے جو بچے ہیں جو عام غریبوں اسکولوں میں پڑھے ہیں وہاں پہ کوالٹی آف ٹیچرز کو امپروو کریں, اس کی تنخواہ دیں. 5,000 6,000 روپے میٹر ٹیچر کیا پڑھائے گا؟ میں تو کہوں گا کہ گیٹ دا بیسٹ ٹیچر, اس کو چاہے 40-50,000 روپیہ دیں, وہ 100 اسٹوڈنٹ پہ ڈیوائڈ کریں گے, ہارڈلی 200-300 روپے کاسٹ آئے گی. اینڈ وین دیز پیپل دے گریجویٹ میٹرک کر کے ان کی ایک کوالٹی آف ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوگی. سیکنڈ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی سم کاؤنسلنگ پروگرامس, آن گوئنگ کاؤنسلنگ پروگرامس ان آل دا اسکولس, جہاں پہ وہ ان کے اندر نیشنلزم کو تھوڑا سا ڈیولپ کریں. اینڈ دے ٹیل دیم کہ یار کہ یو شوڈ گرو ویئر یو آر پلانٹیڈ. اینڈ وہ امریکہ کی پریزیڈنٹ نے کہا تھا, آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو, آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. اینڈ لاسٹ چیز, آئی ایم سوری, یہ ڈاکٹر صاحب کو نمبرز بہت زیادہ بتا رہے ہیں, لائک پرسنٹیج 45,000 کتابیں. وی آر ناٹ کنسرن ود دیز نمبرز, پلیز یہ نہ بتائیں, بیکاز وی کانٹ کوالیفائی, وی کانٹ ویریفائی دیز نمبرز. اور یہ ان کا پروگرام بہت آپٹمسٹک ہے, اللہ کرے بالکل کامیاب ہو, بٹ اگین دس may solve the problem but not the cause of the problem. بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہتر بدر صاحب, بہت شکریہ. فیض صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل بجا انہوں نے فرمایا کہ ایک تو جو کوالٹی آف ٹیچر اس کتاب سے وضاحت کرتے ہیں. ایک میں چھوٹی سی بات کہتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جو کاسٹ ہم ٹیچر پہ خرچ کرتے ہیں, مجھے بھی اتفاق ہوا ایک ہفتے پہلے ایک لاہور میں ایک اسکول جو کہ گورنمنٹ رن تھا جانے کا, مجھے بڑی عجیب سی لگی بات کہ فی بچہ جو اسپینڈ تھی سالانہ وہ میرے خیال سے کوئی 150 روپے تھی, اور اگر اس کو دن پہ ڈیوائڈ کریں تو وہ چند پیسے بنتی ہے. تو وہ مجھے خوف آیا سوچ کے یہ کیا کریں. بدر صاحب کا سوال تھا کہ کوالٹی آف ٹیچرز, اور انہوں نے نمبرز کی بات کی, وہ بھی 1 سیکنڈ بات کرتے ہیں. مختصر وقفہ لیجیے, ہم پروفیسر عطیہ الرحمان صاحب کے ساتھ یہیں بیٹھے وہ بھی بات کرتے ہیں. Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures, all in a magical touch. Face karo, چھپاؤ, اس کا حل ڈھونڈو, بس نظر نہ آنے دو. ہمارا کام ہمیں ہمیشہ اسپاٹ لائٹ میں رکھتا ہے. جب ڈینڈرف فری نہ ہو تو کانفیڈنس بریک ہو سکتا ہے. جب ڈینڈرف کا سوال ہو تو جواب ہے بالکل کلیئر. میں یوز کرتی ہوں کلیئر. میرے لیے کلیئر مین. اس میں ہے کلینکلی پروون وائٹ آئیز ٹیکنالوجی جو مؤثر طریقے سے خشکی مٹائے اور دوبارہ آنے سے روکے. تو پھر طے ہوا, ہمارے لیے ایک ہی چوائس, کلیئر نو ڈینڈرف. The new Samsung Soul with a magical touch window. Your music, your messages, your video and pictures, all in a magical touch. The new Samsung Soul, your music, your video and pictures in a magical touch. ان کے مہمان سے رہنے کا بہت شکریہ. روز شب کی طرح یہ بات بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی, لیکن میری درخواست ہے کہ عطیہ الرحمان صاحب بڑے ٹیک انیبلڈ ہیں, ای میل وغیرہ چیک کرتے ہیں, تو اگر آپ یہ بات آگے بڑھانا چاہیں, ان سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv پہ آئیے, لکھیے, اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا جواب دیں گے. ایک کال ہے ناصر صاحب کی اسلام آباد سے, ان سے بات کریں. السلام علیکم ناصر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ناصر صاحب. جی میں جناب فرمائیے. اسلام آباد سے. میرا اسے طاہر صاحب سے کوشچن تھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو آفس میں بیٹھے ہیں, کہ یونیورسٹیز میں جو ماسٹر لیول میں ایڈمیشن وغیرہ ہوتے ہیں ان میں اتنی زیادہ ہائی فیس ہے کہ کوئی غریب انسان جو ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اس بارے میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جیسے ابھی اسلامک یونیورسٹی کی فیس کچھ پچھلے دنوں میں مطلب بہت مناسب ہوا کرتی تھی ایم بی اے کے لیے, لیکن اب اچانک جو ہے پر سیمسٹر جو ہے 70 یا 80,000 کے نیئر اباؤٹ جو ہے چلی گئی ہے. تو یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے کہ غریب انسان ایم بی اے بھی نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں کائنڈلی جو ہے ان سے بہت شکریہ سر. تھینک یو. بہتر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب دونوں سوالوں کا جواب آپ لے لیتے ہیں. سب سے پہلے جو پہلا سوال تھا کہ اساتذہ سب سے اہم ہوتے ہیں تعلیمی نظام میں, اسکول سسٹم میں, میں اس سے بالکل اتفاق کروں گا.
لیکن ذرا سوچیں اساتذہ آتے کہاں سے ہیں؟ اساتذہ آتے ہیں اعلیٰ تعلیمی نظام سے، جو کالجز اور یونیورسٹیز سے آتے ہیں. اگر آپ اعلیٰ تعلیمی نظام کو بہتر کریں گے تو خود بخود جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے لوور لیول ایجوکیشن پہ ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے. تو اس میں لوور لیول پہ بھی اسی طرح ریفارمز کی ضرورت ہے، جس طرح ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن، جس میں بہتر سیلریز، اچھے آدمی سیلریز، اور پھر ایک خاص لیکن ایک اچھے آدمی کو جج کرنے کے لیے کوئی ایک امتحان جس کے تھرو وہ گزریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ سفارشی پروڈکٹ بنانی پڑے گی پھر ایگزیکٹلی. سو ایگزیکٹلی دا سیم. سو آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. نمبرز کی جو بات ہوئی، اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہے. اٹس ویری ایزی ٹو ویریفائی. یو کین گو ٹو آور ویب سائٹ. آپ کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو فیس کی بات کی انہوں نے، ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی بھی فیس بہت کم ہے مقابلتاً باہر کے ممالک سے بھی. ڈاکٹر صاحب ہمارے غربت کا جو ریشو ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اس کے لیے ہم نے 1 ارب روپے سے زیادہ کا ایک وظیفے کا پروگرام لانچ کیا ہے، جو کہ صرف پبلک سیکٹرز کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے بھی ہے. اور اس کے تحت اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایڈمیشن آپ کا ہو جاتا ہے یونیورسٹی میں، آپ کے پاس اگر فیس نہیں ہے تو آپ وظیفے کے لیے اپلائی کریں، جس میں HEC کے پاس اسکالرشپ پروگرامس ہیں اور یونیورسٹیز اس کو ہینڈل کر رہی ہیں. تو اس میں نہ صرف ایسے انسٹیٹیوشنز جیسے کراچی یا پنجاب یا قائد اعظم یونیورسٹی، بلکہ لامز اور GIK اور اس طرح کے ادارے جو ہیں، آغا خان یونیورسٹی، ان کے لیے بھی اسکالرشپس اویلیبل ہیں 1 ارب روپے کے. the biggest scholarship program in the history of Pakistan. یہ اس وقت موجود ہے. لوگ جاننا چاہیں گے اس کی ڈیٹیل سر کہاں سے ملے گی؟ یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے www.hec.gov.pk HEC ہائی ایجوکیشن کمیشن HEC.gov.pk، اور اس کا ہم unkehi.tv پہ بھی اس کا لنک I'll make sure کہ وہ ہو، اور وہاں پہ پوری اسکالرشپ کی ڈیٹیل. اور اگر آپ ضرورت مند ہیں، آپ نے صرف جا کے داخلہ لے لینا ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں، اور پھر یونیورسٹیز کے تھرو یہ اسکالرشپس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. تو دیر از اے اسکالرشپ پروگرام اویلیبل آلریڈی. کب سے ہے ڈاکٹر صاحب یہ تقریباً سال بھر سے زیادہ سے اویلیبل ہے. اور کتنا پیسہ آپ ڈسپرس کر چکے ہیں اندازہ؟ اس کے اندر مطلب یہ کہ کروڑوں روپے ہر سال دیا جاتا ہے. اٹس اے میجر پروگرام، اٹس اے کنٹینیوس پروگرام. تو اٹس اے ہیوج اسکالرشپ پروگرام. تو یہ تو بات ہوئی فی کی، سبسڈی کی اور اس کی. نا ہائی ایجوکیشن کمیشن آپریٹ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کوئی 5 برس سے. جی، یہ پرائم منسٹر اس کے چیف ہیڈ ہیں. وی رپورٹ ٹو دا پرائم منسٹر. اینڈ یہ 5 برس سے اس میں ایک 18 ممبر کمیٹی ہے، جس میں پروونشل ریپرزینٹیوز ہیں، اس میں سیکرٹری سائنس اور ٹیکنالوجی، سیکرٹری ایجوکیشن ہے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس موجود ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ موجود ہیں. آپ پہ یا اس کمیشن پہ کچھ لوگ چند دنوں سے کچھ تنقید، اس کی میں ایک لمحے بات کرتا ہوں. ایک کال ہے حیدرآباد سے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام، فرمائیے. السلام علیکم سر. سر یہ میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ماسٹر پروگرام پہلے شروع کریں گے، جبکہ ہمارے کنٹری میں پہلے ہی کوالٹی آف ایجوکیشن کا فقدان ہے. تو جب وہ بیسیکلی مطلب بیچلر ایجوکیشن سے اسٹارٹ نہیں کریں گے تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ ماسٹر مطلب ڈائریکٹ ماسٹر میں وہ چیز کو اڈاپٹ کر سکے، اس کوالٹی کو اسٹوڈنٹ جو ہے اڈاپٹ کر سکے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فیس کا اسٹرکچر ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس فیس کے اسٹرکچر میں کون سے اسٹوڈنٹ مطلب جو ہوں گے وہ ایڈمیشن لیں گے. ایک طرف ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جو میرٹ پہ آ جائے گا بندہ، اس کی مطلب کنفرمیشن کر دیں گے کہ وہ مطلب فیس کی جو مطلب وہ ہوگا، مگر کچھ حالات کی وجہ سے اس وقت اینڈ ٹائم پہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی مطلب یہ ہم آپ کو اتنی فیس دے سکیں گے، یا 30% یا 50% یا 70%. تو جو میرٹ میں بچہ آتا ہے پڑھنے والا، تو وہ تو 30% یا 50% بھی افورڈ نہیں کر پاتا. تو اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ اور اس کے ساتھ میری ایک سجیشن ہے کہ جو بچہ وہ شاید بات رہے گی. ڈاکٹر صاحب یہ وہ میں نے آپ سے پہلے بھی میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، میں چھوڑ دیا کہ وہ انڈر گریجویٹ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، اب تک انڈر گریجویٹ نہیں دیں گے. اب وہ چاہے افورڈیبلٹی ہو چاہے سیاسی ہو، مجھے نہیں پتا. اس وقت کوئی 9000 اسٹوڈنٹس ہمارے انڈر گریجویٹ ڈگریز انجینئرنگ سائنسز میں لے کے نکل رہے ہیں ہمارے موجودہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے لیے، جن کے لیے ماسٹرز اور PhD کے پروگرام
نہ ہونے کے برابر ہے ملک میں، کیونکہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیز ابھی بھی بہت کمزور ہیں. اور اس کا میں خالی ایک حوالہ دوں گا کہ آپ کے پاکستان میں پچھلے 55 سال میں 60 سال میں ساری انجینئرنگ یونیورسٹیز نے مل کر کوئی 20 پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے ہوں گے، جبکہ خالی آپ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی لے لیجئے، وہ 3000 پی ایچ ڈیز نکل چکے ہیں پچھلے 20 سال میں صرف ایک ادارے سے. تو آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ انڈر گریجویٹ لیول تو ایجوکیشن پھر بھی انجینئرنگ یونیورسٹیز ٹھیک ٹھاک دے رہی ہیں، لیکن پوسٹ گریجویٹ لیول نہ ہونے کے برابر ہے. اور دیر از اے ویری گریٹ نیڈ، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرام پر ایمفسائز کریں ان یونیورسٹیز میں بھی اور جو نئی یونیورسٹیز. تو انڈر گریجویٹ پروگرام ہم لے کر آئیں گے، لیکن ایک پہلے سال سے نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کے لیے بہت سارا پریپریٹری ورک چاہیے، اس کے لیے آپ کو ہاسٹلز چاہیے، اس کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے، آپ کو اس کے فیسلٹیز انفراسٹرکچر چاہیے. ماسٹرز پروگرام تو آپ ایک چھوٹے لیول کے اوپر ٹیمپرری کیمپسز میں اس سال ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. میں بات آپ کی مانتا ہوں، لیکن ابھی آپ کا بجٹ تو کرٹیل ہو گیا جی اس برس، اگلے برس وہ ہوگا کہ جی انڈر گریجویٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ خیر صلی اللہ. اور جو غریب آدمی جو ابھی فون کر کے شکایت کر رہا ہے، اس کی شکایت ایک بار پھر جو سال سے ہے وہ رہ جائے گی. جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو پروجیکٹ ہم منظور کرا رہے ہیں اس میں انڈر گریجویٹ پروگرام موجود ہے. اس میں یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ صرف ماسٹر اور پی ایچ ڈی پروگرام، دیٹ از اے انٹیگرل پارٹ. اس کو پھر ابھی ریلیٹ کرتے ہیں جو میں سیاسی والا سوال آپ سے کرنے والا تھا. دوسرا جو فیس اسٹرکچر کا فیس کی بات ہوئی تھی، فی کا جو میں نے جیسے کہا کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ $7,000 یا $6,000 فی لی جائے. جو افورڈ نہیں کر سکتے ان سے فیس نہیں لے جائے گی. ایک فیس اسٹرکچر جو ہے وہ آپ نے یقیناً ایک رکھا ہے، لیکن اس میں بہت اکثر بچوں کو 0% فی ہوگی یا صرف 5% یا 10% فی جو نارمل فیس اسٹرکچر ہے. جو گیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنا دے سکتا ہے. تو ایک مینس کمیٹی ہوگی، کیونکہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے یقیناً فی لینی چاہیے. ان کو آپ کوئی سینس نہیں بنتا کہ آپ ان کو جو ہے ان کو بھی آپ سبسیڈائز کریں تعلیم کو. تو اسی وجہ سے ایک اسٹرکچر ہوگا، ایک مینس کمیٹی ہوگی کہ ایک دفعہ آپ کو ایڈمیشن ہو گیا تو پھر آپ کی جگہ گارنٹیڈ ہے. پھر اس بنیاد پہ آپ کو انکار نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ طے ہوا کہ اگر آپ نے داخلہ لے لیا، آپ ایلیجیبل ہو گئے، تو آپ کی جتنی بھی پیسوں کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں تو سرکار دے گی. جی بالکل دے گی. اور پیسے کی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں. جی نہیں، وہ اسکالرشپ کے اندر اس کے اندر بلڈ ان ہے اس پروگرام کے اندر کہ جو فی اسٹرکچر کے اندر 80% اسکالرشپس بلٹ ان ہے. ٹھیک ہے. اب وہ والا سوال کہ چند اب تک مجھے کوئی پرابلم سمجھ نہیں آئی آپ کے معاملے میں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور آپ کہنے کہ 5 برس سے چل رہا ہے، بجٹ بھی تھا، تو پھر چند ہم کہیں میں یہ والی باتیں نہیں کرتے، لیکن اب یہ کیونکہ تعلیم کا معاملہ تو میں کر رہا ہوں، شکایت کیا ہے پھر آپ سے لوگوں کو؟ مطلب پرابلم کیا ہے؟ are you the president's man or I'm sorry، میں بہت معذرت کے ساتھ مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ استاد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ بات کرتے ہیں. میں ایک پروفیسر ہوں کیمسٹری کا، میں نے کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا زندگی کے اندر. مجھے تمغہ امتیاز جنرل ضیاء الحق سے ملا، ستارہ امتیاز نواز شریف سے، ہلال امتیاز جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، اور نشان امتیاز پریزیڈنٹ مشرف سے. آئی ایم اے ٹیکنیکل پرسن، آئی ایم این ایجوکیشنسٹ، اور میں کسی پارٹی کے ساتھ میں نے کبھی الائن اپنے آپ کو نہیں کیا. شکایت میرے سے کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ ایک غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کو. شکایت نہیں کہ صاحب ٹو مچ کہ اعلیٰ تعلیم پہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور لوور لیول پہ نہیں ہو رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو سال ختم ہوا ہے اس میں 253 ارب روپے، یعنی کہ تقریباً 7 حصے جو ہیں اس وقت یا 8 حصے لوور لیول پہ جا رہے ہیں اور 1 حصہ ہائر لیول پہ جا رہا ہے. سو بین الاقوامی نارم یہ ہے کہ 2 یا 3 حصے لوور لیول پہ ہونے چاہیے اور 1 حصہ ہائر لیول پہ. لیکن ٹوٹل جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں تعلیم پہ بہت کم ہے. جیسے میں نے کہا ٹو مچ منی اسپینڈ آن ایجوکیشن، تو آپ کس قسم کا مذاق ہے پاکستان کے لیے؟ So this is a thinking in certain quarters. ایک تو یہ ہے. دوسری شکایت یہ ہے کہ میں سفارش وغیرہ نہیں، میرٹ پہ ہر چیز کام چلتی ہے، پرچیاں آتی ہیں کہ اس کو یہ کر دو وہ کر دو. میں جو ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے. اب جو ہم امتحانی نظام جو اسکالرشپ جو 2600 اسٹوڈنٹس گئے ہوئے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ ہر 2-2.5 مہینے بعد ایک امتحان ہم لیتے ہیں، 15,000 بچے اپیئر ہوتے ہیں، اس میں 300-400 جو بیسٹ پرفارمرز ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ہم باہر سے ٹیمز بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے. اگر جرمنی جانا ہے تو 5-6 جرمن پروفیسر یہاں آ کے انٹرویو کریں گے. اگر اٹلی جانا ہے، سویڈن جانا ہے، وہاں کے وہ فائنل سلیکشن کرتے ہیں، ہم اس میں شریک ہی نہیں ہوتے. ان کے ہاں تو پرچی بھی نہیں چلتی. بالکل. تو ہم نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا ہے، ایک امتحان اور پھر انٹرویو بائی فورن پروفیسرز ان دس فائنل سلیکشن پروسیس. یہ شاید لوگوں کو شکایت ہو. اچھا ایک کال ہے وہ لے لیں، پھر میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. شہباز صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. جی سر، میں جو ہمارے چیئرمین ہیں ہر ایجوکیشن کمیشن کے، ان سے بات کرنا چاہوں گا.
جی سر، کین یو ہیئر می؟ اوکے، یہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں جو یونیورسٹیز ہمارے یہاں پاکستان میں آ کے اپنے کیمپسز اوپن کریں گی، اس کے اندر کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ خالی لمیٹڈ ٹیریٹری کے لوگ آ کے ایڈمیشنز لیں گے؟ فائدہ یہ تو ہمیشہ وہی کام ہوا جیسے بڑے بڑے اسکولز ہیں، سٹی اسکول، بیکنز ہاؤس، اور جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں اسکولز کے، اسی طرح کی یونیورسٹیز ہیں بڑی بڑی، لیکن اس میں غریب آدمی یا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کوئی بھی لڑکا ایسا ہے جو ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، وہ تو میرا خیال ہے کبھی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میٹ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، رائٹ شہباز صاحب. شہباز صاحب، وہ شاید آپ نے بیچ میں سنا، وہ پہلے وضاحت کی تھی ڈاکٹر صاحب نے، کہ اگر آپ کوئی بھی ہو، اگر آپ داخلہ لے لیں میرٹ کے اوپر، تو یہ جو پروگرام ہے ہائی ایجوکیشن کمیشن کا، وہ گارنٹی آپ کو کر رہا ہے کہ پیسے کی وجہ سے آپ کا داخلہ نہیں رکے گا، اور یہ آپ کو چاہے 100% سبسڈی چاہیے، چاہے 10%، جتنے بھی پیسے آپ کو اس تعلیم کے لیے چاہیے ہوں گے، یہ پورا پے کریں گے. بالکل ایسی ہی بات ہے. اچھا، وہ جو سوال تھا، میرے پاس 10-20 سیکنڈ رہ گئے، میں کر دوں. یہ جو ہائی ایجوکیشن کمیشن کا جو یہ پورا کانسیپٹ تھا، یہ صدر مشرف صاحب کا تھا جی، اس زمانے میں یہ قائم. تو کیا یہی تہمت ہے آپ پہ؟ یہ شمس لکھا صاحب اور سید بابر علی صاحب نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ یہ اس طرح قائم کیا جائے. کمیٹی بنی تھی نیشنل لیول پہ. انیشیٹو پریزیڈنسی سے آیا تھا. انیشیٹو پریزیڈنٹ مشرف کہ یہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ریزن کہ یہ اتنی بہتر ایفرٹ ہم ہمارا تعلق کرنے کے. I don't think that is so, because پھر اس کے بعد پھر this is the prime minister, this does not function under the president. یہ organization جو ہے this reports to the prime minister. The president has got nothing to do directly with this organization. I report to the prime minister, the commission reports to the prime minister. بہترین. یہ شب بھی ختم ہونے کو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا اتنے کم نوٹس پہ، وہ بات لاہور میں جو ہوئی تھی وہ اٹک گئی تھی مجھے، تو میں نے اس کی وضاحت کرنی تھی. ہمیشہ کی طرح میں آج یہ دعا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہت سخت ضروری ہے، چاہے وہ لوور ہو چاہے ہائی، اور ہر جگہ ہمیں کام کرنا ہے. اب اس کی بحث کرنے کے لیے کہ کون سی جگہ پہلے کرنی ہے، یہ 50 منٹ ناکافی ہیں، تو وہ ہم جن کا کام ہے ان پہ چھوڑے دیتے ہیں. ہماری صرف خواہش اور آرزو یہ ہے کہ ہمارا ہر شخص، بچہ، بوڑھا، بڑا جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو. اور اگر ہم بوڑھوں اور بڑوں کو چھوڑ دیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 55% لوگ 19 برس سے کم عمر ہیں، خدا را ان میں اگر ہم انویسٹ کر دیں اور افورڈیبلٹیز اور بجٹس کو نہ دیکھیں، تو شاید وقتی طور پہ تو ہمیں کہیں اور پیٹ کاٹنا پڑے، لیکن آج سے 10 برس کے بعد یہ ملک پڑھا لکھا ہو سکتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ کوئی سیاست، کوئی مفاد، کوئی چیز اس چیز میں حائل نہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ آئے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.